وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على العبد المرتضى والنبي المجتبى والرسول المصطفى أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد صلى الله عليه وعلى آله الأطيبين الهداة المهديين المظلومين سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء الذين أذهب الله عنهم الرجس أهل البيت وطهرهم تطهيرا واللعنة الدائمة على أعدائهم ملعونين أما بعد فقد قال الله العظيم في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم إنا هديناه السبيل إما شاکرا و اما کفورا صلوات پڑھ دیجیے صلی علی محمد وآل محمد معزز و محترم سامعین محبان آل محمد علیہ السلام لاکھ لاکھ احسان ہے اس رب جلیل کا جس نے تمام تر خطاؤں کے باوجود ابھی تک اپنی فضاؤں میں ہمیں سانس لینے کی توفیق نصیب کی ہے۔ کرم ہے اس حنان و منان اللہ کا جس نے محمد و آل محمد علیہ السلام جیسے پیشوا مرحمت فرمائے ہیں۔ بہت جلدی سے گزر گیا اکثر حصہ تقریباً ماہ مبارک رمضان کا۔ اپنے آپ کو تذکر دیتا ہوں اور آپ بزرگواروں کو دعا کریں بارگاہ رب العزت میں کہ خدا منان ہم پر کرم فرمائے، ہم پر رحم فرمائے، ہم پر لطف فرمائے اور ہمیں اپنے خاص بندوں میں شامل کر لے۔ وہ اپنی رحمت واسعہ پر نظر کرے، ہمارے گناہوں پہ نظر نہ کرے۔ یہ بڑے اہم دن ہیں، بہترین اوقات ہیں زندگی کے اور انسان کی قسمت ساز ساعات ہیں۔ انسان کے لیے فیصلہ کن لمحے ہیں، لحظات ہیں، ان سے ہمیں غافل نہیں ہونا چاہیے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ حضور اکرم خاتم انبیاء محمد مصطفیٰ جس محفل میں بھی تشریف رکھتے تھے تو حد عقل وہاں پہ 25 مرتبہ استغفار کرتے تھے، یہ آپ کا دستور تھا۔ اور پھر خود فرماتے ہیں دنیا والو وَإِنَّهُ لَيُعَانُ عَلَى قَلْبِي وَإِنِّي لَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ رَبِّي
70 مرہ کل یوم، لگتا ہے کہ میرے دل پر کچھ کدورت کے آثار سامنے آنا ہوتے ہیں، تو میں ہر روز ان چیزوں سے بچنے کے لیے، توجہ فرمائیں آپ لوگ، یہ جو دنیا ہے نا، دنیا کی زرق و برق، یہ سارے مسائل انسان کے دل پر، دماغ پر زنگ لگاتے ہیں۔ حضور اکرم معصوم ہیں، ان کے نزدیک کوئی گناہ نعوذ باللہ آ نہیں سکتا، شیطان کی جرأت نہیں کہ وہ آپ کی حیات طیبہ میں دخالت کر سکے، لیکن چونکہ اسی دنیا میں زندگی فرماتے لگتا ہے وَإِنَّهُ لَيُعَانُ عَلَىٰ قَلْبِي، لگتا ہے کہ یہ دنیا، یہ دستور، یہ دنیا کے لمحات، لوگوں میں اٹھنا بیٹھنا میرے دل پر کچھ کدورت کے آثار چھوڑتا ہے، اس لیے وَإِنِّي لَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ كُلَّ يَوْمٍ 70 مرہ، میں ہر روز ان کدورت کو دور کرنے کے لیے، دل کے زنگوں کو اتارنے کے لیے 70 مرتبہ استغفار کرتا ہوں۔ یہ حضور کا یعنی رویہ ہے، روش ہے، طریقہ ہے۔ اور ام المومنین حضرت ام سلمہ کا بیان ہے کہ حضور اکرم کے وصال سے ابھی 2 ماہ رہتے تھے۔ کتنے ماہ؟ 2 ماہ۔ ہم نے دیکھا کہ حضور کی عادت چینج ہو گئی، بدل گئی۔ جب بھی اٹھتے تھے استغفار کرتے تھے، جب بھی بیٹھتے تھے استغفار کرتے تھے، جب بھی کوئی کام کرتے تھے استغفار کرتے تھے۔ استغفار کیا کرتے تھے؟ سبحان اللہ واستغفر اللہ ربی واتوب الیہ، یہ آپ کا تکیہ کلام ہو گیا تھا۔ ام سلمہ ام المومنین بی بی نے پوچھا یا رسول اللہ، اے حبیب خدا، یہ آپ کی عادت اب بدل گئی ہے، اب تو آپ اٹھتے بیٹھتے ہر وقت سبحان اللہ استغفر اللہ ربی واتوب الیہ کیوں پڑھتے ہیں؟ فرمایا ام سلمہ مجھے پیغام دے دیا گیا ہے، سب سے آخری قرآن کا جو سورہ ہے وہ سورہ نصر ہے۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا۔ حبیب، ہم نے تمہیں وعدہ دیا تھا کہ اسلام کی رونقیں بحال ہوں گی، اسلام دنیا پر غلبہ حاصل کرے گا۔ فتح مکہ کے بعد اب لوگ جوق در جوق اسلام میں داخل ہونا شروع ہو گئے ہیں، اب تیری ذمہ داریاں ختم ہو گئی ہیں، اب اپنے آپ کو اللہ کی ملاقات سے کے لیے تیار کر دے۔ خود فرمایا کہ میں اس لیے چونکہ اب میرا وصال قریب ہے، لہٰذا میں اٹھتے بیٹھتے ہر کام کرتے وقت استغفار کرتا ہوں۔ یہ حضور اکرم کی عادت تھی۔ ہمارا موضوع سخن ہے دین شناسی اور دشمن شناسی۔ یہ جو جتنے دن تقریباً آج 11ویں محفل ہے نورانی، اس میں توفیق ہوئی ہے رب العالمین کی طرف سے، آپ کی بارگاہ میں کچھ ٹوٹے پھوٹے الفاظ عرض کر رہا ہوں۔ تو دین ایک مکمل ضابطہ حیات ہے میرے عزیزو۔ دین سب کچھ اس میں موجود ہے۔ دین میں ہر درد کی دوا ہے، دین میں ہر مشکل کا حل ہے، دین میں ہر بیماری کا علاج ہے، سب کچھ موجود ہے۔ دین مکمل ضابطہ حیات ہے۔ کیوں ہم مشکلات میں گرفتار ہیں؟ اس لیے کہ ہم دین پر عمل پیرا نہیں ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس انسان کو کہ جس کے دشمن شیطان بھی ہیں، شیاطین بھی ہیں، ہوائے نفس بھی ہے اور بھی کافی ہیں، تو اس کو جہنم کی آگ سے بچنے کے لیے بہت سے طریقے بیان کیے ہیں۔ ان طریقوں میں ایک ماہ مبارک رمضان کی عبادت ہے، ان طریقوں میں دعا کرنا ہے۔ اگر کوئی شخص اللہ کی بارگاہ میں دعا کرے تو لا ترد الدعا، انسان کی دعا اللہ کی بارگاہ میں رد، لیکن شرطیں ہیں اس کی۔ شرط یہ ہے کہ اگر دعا میں محمد و آل محمد کا واسطہ دیا جائے تو رب العالمین خدا فرماتا ہے ایسی دعا کو میں کبھی رد نہیں کرتا۔ محمد و آل محمد
تاجدار ولایت حضرت امام جعفر صادق کی بارگاہ سے اللہم صلی اللہ علیہ وسلم ایک روایت نقل کی تھی، اس میں امام ارشاد فرماتے ہیں کہ جہنم کے اندر کچھ لوگ ہوں گے، جبرائیل امین کو حکم ہوگا، جبرائیل جا کے ان کو جہنم سے نکلوانے کا اہتمام کرو۔ ان کو جہنم سے نکالا جائے گا، جبرائیل عرض کریں گے پالنے والے اللہ، خالق اللہ، مالک اللہ، اگر ان کو جہنم سے نکالنا تھا ڈالا کیوں تھا؟ ارشاد الہی ہوگا میں نہیں ڈالا، یہ اپنے اعمال کی وجہ سے گئے ہیں جہنم میں، میں تو انسانوں کو جہنم میں نہیں بھیجنا چاہتا، خود جاتے ہیں۔ پھر نکالا کیوں ہے؟ انہوں نے جہنم کی طاق سے مجھے محمد و آل محمد کا واسطہ دے کے دعا مانگی ہے، اور میں نے اپنی ذات پر واجب کر رکھا ہے، کوئی شخص بھی اگر مجھے میرے حبیب اور اس کی آل کا واسطہ دے گا تو میں اس کی دعا ہرگز رد نہیں کروں گا۔ تو مشکل ترین مرحلوں کے اندر بھی انسان کی دعا قبول ہوتی ہے۔ پھر آپ عمرہ کریں، حج کریں، قرآن کی تلاوت کریں، صلہ رحمی کریں، یہ ساری جو گفتگو ہم سے ہو رہی ہے نا، یہ سب انسان کی بخشش کے ذریعے ہیں۔ خاتم انبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شخص چاہتا ہے کہ اس کی زندگی طولانی ہو، اس کی زندگی طولانی ہو، اس کے رزق میں اضافہ ہو، تو وہ صلہ رحم کر لیا کرے۔ اس ایک صلہ رحم کی برکت سے خداوند منان اس کی زندگی میں برکت نصیب کرتا ہے، اس کی روزی کے اندر بھی فراوانی نصیب کرتا ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا لوگو، اگر کسی شخص کی زندگی 30 سال ہو، کتنی ہو؟ 30 سال، یا اس کی 3 سال ہو، اگر 3 سال ہو اور وہ صلہ رحمی کرے، صلہ رحمی کر لے، تو اس کی زندگی میں 1 صفر کا اضافہ کر دیا جاتا ہے، 30 سال بن جاتی ہے۔ اور اگر کسی کی 30 سال ہے، اس نے 1 قطع رحمی کی تو صفر اٹھا لی جاتی ہے۔ گویا 1 صلہ رحمی، توجہ آپ لوگوں کی، 1 صلہ رحمی یا 1 قطع رحمی سے انسان کی زندگی پر 27 سال کا فرق پڑتا ہے۔ ہمیں توجہ نہیں ہے، ہم لوگ غافل ہیں، ہمیں معلوم نہیں ہے، لہذا ہمیں توبہ فوراً کرنی چاہیے۔ والدین کے لیے صدقہ کریں، خدمت کریں، چلے گئے اس جہان سے تو ان کے لیے نیک کام کریں، حج کروائیں، عمرہ کریں، فقراء کو لباس پہنائیں، کھانا کھلوائیں، درود پڑھیں، فاتحہ پڑھیں، یہ ذمہ داری ہے ہماری، ہم اس سے غافل ہیں۔ اس لیے کہ اگر آج ہم نہیں کریں گے تو ہمارے لیے کون کرے گا؟ یہ دنیا جو ہے جیسا کرو گے، یہ اصول ہے اس دنیا کا، حیات کا۔ اگر آج ہم نے کسی کی یاد برپا کی تو کل ہمیں بھی، ہماری بھی یاد برپا کرنے والے ہوں گے۔ اگر ہم نے اپنے والدین کو متعلق ان کو بھلا دیا تو ہمیں کوئی یاد کرنے والا نہیں ہے۔ امیر المومنین کی ذات گرامی حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام سے کسی شخص نے پوچھا مولا ای المصائب اشد، اس دنیا میں سب سے بڑی مصیبت کون سی ہے؟ توجہ آپ لوگوں کی، کیونکہ ہم سمجھتے ہیں اگر انسان کے بچپن میں والدین مر جائیں بڑی مصیبت ہے، اگر اس کا مال اس سے چھن جائے بڑی مصیبت ہے، اگر یہ ہو جائے، یہ ہمارے اپنے مفروض ہیں۔ متقین کے امام حقائق بیان فرما رہے ہیں۔ شخص نے پوچھا ای المصائب اشد، دنیا میں انسان کے لیے سب سے بڑی مصیبت کون سی ہے؟ آپ نے تھوڑی دیر توقف فرمایا، فرماتے ہیں المصیبت بالدین، اگر کسی کے دین کے اندر مصیبت آ جائے تو یہ سب سے بڑی مصیبت ہے، دین کی مصیبت۔ اس لیے چھٹے تاجدار ولایت حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام جب بھی کوئی مصیبت آتی تھی نا تو آپ شکر کرتے تھے۔ شکر کے لفظ یہ الحمدللہ الذی لم یجعلنی مصیبتی فی دینی، مال لٹ گیا، نقصان ہو گیا،
کسی نے توہین کی، پریشان ہوئے، حاکم وقت نے دربار میں احضار کیا، مصیبت تھی، ساری مصیبتیں تھی، مصائب تھے آل نبی پر، تو ہر مصیبت پر شکر کیوں کرتے تھے؟ فرماتے تھے الحمدللہ الذی، حمد ہے اس معبود کی، الذی لم یجعلنی مصیبتی فی دینی، جس نے اس مصیبت کو میری دین میں نہیں بھیجا۔ دین کی مصیبت خطرناک ہے، اس لیے جب امیر المومنین کو پیغمبر اکرام نے اسی رمضان مبارک میں شہادت کی خبر دی تو امام نے ایک سوال کیا، اے حبیب پروردگار، اے رسول العالمین، اے شفیع المذنبین، اتنا تو فرما دیجئے جب میری شہادت ہوگی تو میں کس حال میں ہوں گا؟ السلامت فی دینی، میرا دین سلامت ہوگا؟ پیغمبر اکرام نے فرمایا یا علی تیرا دین سلامت ہوگا، سجدہ شکر کیا۔ زندگی چلی جائے لیکن انسان کا دین بچنا چاہیے، دین اہم ترین انسان کی ملکیت ہے، دین اہم ترین انسان کی چیز ہے۔ اس لیے جو انسان کے بخشنے کے ذریعے اللہ نے بنائے اس میں کچھ خاص مقامات بھی ہیں، وہاں چاہے زیارتیں کریں، آپ مکہ جائیں، مدینہ جائیں، نمازیں پڑھیں، روزہ رسول پہ حاضری دیں، آپ کو بہت بڑا ثواب ہے۔ آپ کربلا جائیں، نجف جائیں، سامرا جائیں، کاظمین جائیں، مشہد جائیں، قم جائیں، تہران جائیں، زیارتیں کریں، بہت بڑا ثواب ہے۔ آپ کچھ مقامات ایسے بنائے ہیں جو بخشش کا ذریعہ ہیں، کچھ مکان ایسے ہیں، کچھ زمان ایسے ہیں، کچھ راتیں مخصوص ہیں، مثلا خصوصاً شب قدر کی راتیں 19، 21، 23 یا 27 جو لوگ مناتے ہیں، یہ عام راتیں نہیں ہیں، یہ انسان کی بخشش کے لیے پرفیکٹ راتیں ہیں۔ آپ اس پر عمل کریں، آپ گویا فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، جو شخص سچے دل سے، حقیقی دل سے توبہ کر لیتا ہے گویا وہ آج ماں کے شکم سے پیدا ہوا ہے، اس کے نامہ اعمال میں کوئی گناہ۔ والمقیم علی الذنب وہو یستغفر کالمستحزی، ایک شخص ہے جو سچی توبہ کرتا ہے تو گویا اس کے نامہ اعمال میں سے گناہ باقی نہیں رہا، لیکن ایک شخص ایسا ہے جو استغفار تو کرتا ہے لیکن گناہ کو نہیں چھوڑتا، فرمایا یہ شخص وہ ہے جو اللہ سے مسخرہ کرتا ہے، اللہ سے استہزاء کرتا ہے، گناہ کو نہیں چھوڑتا، استغفر اللہ ربی واتوب الیہ۔ امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب کی بارگاہ میں یہ جو ان راتوں میں سے ایک رات ہے نیمہ شعبان کی شب ہے، ساری رات آپ اعمال کرتے ہیں، کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو ساری رات، ساری زندگی، سارا سال عبادت نہیں کرتے، وہ آ جاتے ہیں غسل کر کے نیمہ شعبان کی رات اور ساری رات جاگتے ہیں، پھر 100 رکعت نماز پڑھنی ہے، پتہ نہیں 200 قل والی پڑھنی ہے، 200 الحمد والی پڑھنی ہے، زور ہوتے پڑھنے کا۔ کیوں؟ انہیں بتایا گیا ہے کہ اگر آپ آج کی رات جاگ لینا تو ساری زندگی گناہ معاف ہو گئے، اگلے پچھلے۔ وہ کہتے ہیں ہم انشورڈ ہو گئے ہیں، بیمہ ہو گیا ہمارا، اب ہمیں سال میں ایک رات بائی پاس، انسان تو ایسا پیدا ہوا ہے نا فطرتاً ایسا ہے کہ بائی پاس کرتا ہے، اگر اس کو آسان راستہ ملتا ہے کیوں مشکل راستہ اختیار کرے؟ تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ آج کی رات کی عبادت گویا بس مجھے ضرورت عبادت کی نہیں ہے۔ پیغمبر اکرامی نے اس دعا پر کرتا جاؤں کہ اس رات میں ایک دعا ہے، آپ سے درخواست کر رہا ہوں اپنے بزرگوں سے، اپنے دوستوں سے، اپنے عزیزوں سے، اس رات کو شب نیمہ شعبان کے اعمال میں ایک دعا ہے 5-6 سطروں کی، اس کو ضرور حفظ کریں اور اس کے معنی کی طرف توجہ کریں۔ اور یہ بھی درخواست کروں گا کہ ہمارے یہاں رواج ہے کہ اگر ہمارے گھر میں بچہ پیدا بھی ہوتا ہے جو ہی بولنا شروع کرتا ہے ہماری کوشش اس کو انگلش سکھائیں، کیونکہ اگر ہمارے گھر میں ہمارے بچوں کو انگلش نہیں ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ عیب ہے، ننگ ہے، ہمارے لیے آر ہے، ایسا نا، لیکن اس کو اگر عربی نہیں آئی، بزرگ بھی ہو گیا تو ریٹائر ہو گیا تب بھی عربی، اگر عربی نہیں تو ہمیں کوئی عیب نہیں ہے، اس لیے کہ آپ جس کو عربی نہیں آتی اس کو دین کے الفبے کا پتہ نہیں ہو سکتا، اسے کیا پتا کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین کے معنی کیا ہیں، اس کو پتہ ہی نہیں ہے نا، اس کو پتہ ہی نہیں کہ قرآن کیا مجھ سے خطاب کر رہا ہے، کتاب قرآن کیا ہے، کتاب رحمان کیا ہے،
فرمان مصطفیٰ کے کچھ نہیں پتہ چلے گا نا جب عربی نہیں آئے گی. اس شب کی ایک دعا ہے 5-6 سطروں کی ہے غالباً. اس میں ایک جملہ بھی جو ہماری بحث سے مربوط ہے وہ کر رہا ہوں. دعا یہاں شروع ہوتی ہے اللہم اقسم لنا من خشیتک، یہاں شروع ہوتی ہے. اس کا ایک جملہ ہے اللہم لا تجعل مصیبتنا فی دیننا، اے ہمارے معبود اگر تو نے ہمیں مصائب میں گرفتار کرنا ہی ہے، مصیبتیں دینی ہیں، مشکلات دینی ہیں، تو کم از کم جیسے مرضی دے مگر ہمارے دین میں مشکل نہ آئے، ہمارا دین سلامت رہے. لا تجعل الدنیا اکبر ہمنا، اور ہمارا ہم وغیر فقط دنیا کی طلب نہ ہو، پیسے جمع کرنا نہ ہو. لا تجعل الدنیا اکبر ہمنا ولا مبلغ علمنا، اور ہم علم اس لیے حاصل نہ کریں کہ روٹی کما سکیں، دنیا جمع کر سکیں. ہمارے علم کا پہنچنے کا مقصد دنیا طلبی نہ ہو بلکہ معراج انسانیت پر پہنچنا ہو. ولا تجعل الدنیا اکبر ہمنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علینا من لا یرحمنا، اے ہمارے معبود ہم پر ایسے ظالم دشمن کو مسلط نہ کرنا جو ہم پر رحم نہ کرے. یہ بہت اچھی دعا ہے، بہترین عالی مضامین دعا ہے. آپ ایک دن اپنی محفل میں خاتم انبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما تھے، تو آپ نے کہا اگر کوئی شخص مثلا فلاں عمل کرے تو گویا اس نے اپنی بہشت میں ایک درخت فلاں میوے کا لگا دیا. جب آپ نے ارشاد فرمایا تو ایک صحابی کھڑا ہو گیا، یا رسول اللہ پھر میں نے اپنی بہشت میں گویا 100 درخت لگا دیا. آپ نے کہا بالکل ٹھیک، اگر تو نے آگ نہ بھیجی ہو ان درختوں کو جلانے کے لیے، کیونکہ ہم لوگ نیکیاں کرتے ہیں لیکن نیکیوں کو سنبھالتے نہیں ہیں. اگر مال اکٹھا کرتے ہیں تو بینک میں ڈالتے ہیں، صندوق میں، اس کی حفاظت کرتے ہیں، لیکن نیکی کی حفاظت نیکی کرتے ہیں، صدقہ کرتے ہیں، قربانی دیتے ہیں، خمس دیتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، لیکن ایک جملہ کہنے سے شیطان ایسا کہتا ہے دل کے اندر ایسے انسان کے ایک ابھار سا ہوتا ہے کہ جب تک اس کو نیکی کو بیان نہ کروں تو چین سکون نہیں آتا. ایک جملہ کہنے سے وہ حبطت اعمالهم، خدا نخواستہ. فرمایا اگر تم نے ان درختوں کو جلانے کے لیے آگ نہ بھیجی ہو تو تیرے درخت محفوظ ہے. اس لیے روایت میں حدیث میں میرے بھائیوں ایک بات ملتی ہے، ایک کوئی گناہ ہے کوئی نیکی ہے، بتایا نہیں گیا کہ گناہ کون سا ہے اور نیکی کون سی ہے. اگر کوئی شخص خدا نخواستہ اس گناہ کا مرتکب ہو تو ساری زندگی کے اعمال اس کے ضبط ہو جاتے ہیں اور اس کو جہنم میں بھیجا جاتا ہے. لیکن یہ نہیں بتایا گیا کہ وہ گناہ کون سا ہے. کیوں؟ تاکہ چھوٹے سے چھوٹا گناہ بھی اگر تمہارے سامنے آئے تو آسانی سے اس کا مرتکب نہ ہونا، اس کو انجام نہ دینا. شاید یہ گناہ وہی ہو جو میری نیکی کو ضبط کر مجھے جہنم میں لے جائے. اور اسی طرح ایک نیکی ایسی ہے انسان کتنا بڑا گناہ گار کیوں نہ ہو، اگر اس نیکی کو انجام دے گا تو اس کے تمام گناہ معاف کر کے اس کو بہشت کی طرف رواں دواں کر دیا جاتا ہے. لیکن بتایا نہیں گیا کہ وہ نیکی کون سی. کیوں؟ تاکہ اگر چھوٹی سی چھوٹی نیکی تمہارے سامنے آئے تو اس کو اس لیے انجام دینا شاید یہ وہی نیکی ہو جو مجھے بہشت میں لے جا رہی ہے. امام حسن عسکری علیہ السلام آپ وضو فرما رہے تھے، واش روم کے باہر ایک روٹی کا ٹکڑا گیلا پڑا تھا پانی کے اوپر. امام کی نیت کچھ تھی، غلام نے اس کو اٹھا کے اونچی جگہ پہ رکھا یا کھا لیا، محفوظ کر دیا. امام نے دیکھا وہ ٹکڑا نہیں ہے. آپ نے فرمایا میں نے تجھے اللہ کی راہ میں آزاد کر دیا. کیا مولا کیوں؟ کہا یہ تو نے جو عمل کیا نا یہ اللہ کے نزدیک بڑا محبوب ہے کہ شاید یہ روزی رزق پاؤں میں آتا. ہم سمجھتے ہیں شاید آپ ایک انگور کا دانہ آپ پھینک دیتے ہیں، شاید ایک انگور کا دانہ انسان کی ولادت کا سبب بنے. چھوٹا سے چھوٹا رزق جو ہے نا، حضرت موسیٰ کے زمانے میں لوگوں کے ہاں رزق کی فراوانی ہو گئی تھی. تاریخ میں واقعہ لکھا ہے
ان لوگوں نے رزق کی قدر نہ کی، نہ شکرے بن گئے، پھر قحط آ گیا۔ قرآن کا فیصلہ ہے نا، اگر تم نافرمانی کرو گے، نہ شکری کرو گے تو میں تمہیں، میرا عذاب دردناک ہے۔ گندا ترین رزق کھانے لگے، کیوں؟ کیونکہ سزا ملنی تھی۔ رزق خدا، حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، قسم کھاتے ہیں، قسم توجہ ہے لوگوں کی، معصوم قسم کھا رہے ہیں آپ کو سمجھانے کے لیے، لا واللہ، نہ اللہ کی قسم، ما اراد اللہ من الناس الا خصلتین، اللہ نے اپنی مخلوق کو جو پیدا کیا ہے ان سے کچھ نہیں چاہتا خدا، فقط دو باتیں چاہتا ہے۔ کون سی دو باتیں؟ ان یقروا بالنعم فیزید لهم، ایک تو یہ جو ان کو نعمتیں دی گئی ہیں ان کو پڑھیں، ان کا مطالعہ کریں اور پھر اللہ کی بارگاہ میں ان کا اقرار کریں اور شکر کریں تاکہ ان پر نعمتوں کی فراوانی کر دے۔ دوسرا یہ کہ اپنے گناہوں کا بارگاہ رب العزت میں آ کر اقرار کریں تاکہ ان گناہ بخش دیے جائیں۔ بس دو باتوں کا اقرار کے لیے خدا دو کام جاتا ہے، نعمتوں کا اقرار کرو تاکہ میں تمہارے رزق میں فراوانی کر دوں، اور گناہوں کا میری بارگاہ میں آ کر، کسی اور کو نہیں بتانا، کسی اور کے سامنے کتنا دوست کیوں نہ ہو، خدا ستار العیوب ہے، اپنے گناہ کسی کو ویک پر نہیں بتانا، خدا فرماتا نہیں، اپنے گناہ اپنے پاس رکھ، کسی کو نہ بتا۔ یہ عیسائیت کے ہاں کے اتوار کو جاتے ہیں، سنڈے چلے جاتے ہیں وہاں پہ جا کر کلیسا کے اندر وہ شخص جاتا ہے، اپنے گناہوں کے فہرست لکھتا ہے، وہاں جو پادری بیٹھا ہوتا ہے اس حساب سے اس کے پیسے جرمان لیتا ہے، جو بھی آزاد ہو گئے۔ ہمارا مذہب ایسا مذہب نہیں ہے، ہمارا مذہب ہے اگر تم نے گفتگو کرنی بھی ہے، اگر گناہ بتانے بھی ہیں تو تیرا ایک رازدان ہے، ایک رازدان، وہ ہے اللہ۔ ممکن ہے کل کسی انسان کو تیرا معلوم ہو جائے تو اس ٹوہ میں رہتا ہے کہ تیرے ویک پوائنٹ اس کے پاس آ کے تمہیں کہاں بلیک میل کرے، لیکن اللہ ایسا نہیں ہے۔ خدا چاہتا ہے کہ میرے بندوں کے گناہ کسی کے سامنے منظر عام پر نہ آئیں، اللہ کی بارگاہ میں گناہوں کا اعتراف کریں اور استغفار کریں۔ رمضان مبارک سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں۔ ایک شخص نے متقین کے امام کی بارگاہ میں حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام، ایسے ہم کہتے ہیں تقیہ کلام ہمارا، ہم توبہ کریں، استغفر اللہ، توبہ کرتے ہیں نا، تو اس نے امام کی بارگاہ میں کہا استغفر اللہ ربی، امام کے چہرے پر جلال نمودار ہوا، فرماتے ہیں ثقلت کا امک، تیری ماں تیرے جنازے پہ روئے، اتدری مل استغفار، تجھے استغفار کا معنی آتا ہے؟ اس نے اس کی مولا غلطی ہو گئی، آپ فرمائیے استغفار کا معنی کیا ہے، توبہ کرنے کا معنی کیا ہے، طلب مغفرت کا معنی کیا ہے؟ فرمایا الندم علی ما مضی، اپنے تاریخ ماضی پر، سیاہ ماضی پر پشیمان ہونا۔ پہلی بات ہے، کیا بات ہے؟ گناہوں کو یاد کر کے گڑ گڑانا اور پشیمان ہونا، نادم ہونا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ پکا ارادہ کر لے کہ اب اس تاریک وادی، یہ گندے راستے کی طرف دوبارہ، یہ ہے توبہ۔ پھر فرمایا دو شرطیں اس کی اور بھی ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ حقوق اللہ ادا کر، دوسری شرط کیا ہے؟ حقوق العباد بھی ادا کر، تب تیری توبہ قبول ہوگی۔ اگر نعوذ باللہ کوئی شخص شراب پیتا ہے، اب آ کے کہے استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، تو اس کو پتہ تو ہونا چاہیے گناہ کتنا بڑا میں نے کیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون۔ لوگوں، یہ جوا، یہ شراب نوشیاں، یہ بت پرستیاں، یہ سب شیطان کے عمل میں سے ہے، اس سے بچ کے رہنا، شاید تم فلاح پا جاؤ، کامیاب ہو جاؤ۔ اگر کوئی شخص خدا نخواستہ شراب پیتا ہے زندگی میں ایک مرتبہ، حدیث بتاتی ہے، یا کوئی خدا نخواستہ سود کھاتا ہے، ربا کھاتا ہے ایک مرتبہ، اس نے اپنی والدہ ماجدہ کے ساتھ بیت اللہ کے اندر
40 مرتبہ یا 70 مرتبہ خلاف عفت فعل انجام دیا والدہ کے ساتھ، اتنا بڑا گناہ ہے۔ ہمیں پتہ ہی نہیں، ہم چھوٹے بڑے گناہ کرتے رہتے ہیں۔ بھائی ہمیں پتہ تو کم از کم، یہاں تو دنیا میں کسی ملک میں آپ جائیں، کسی بھی قانون کی خلاف ورزی کرتے ہیں آپ جرمانہ اسی حساب سے دینا پڑتا ہے نا۔ آپ نے ٹیکس نہیں دیا سال کا، کتنے سال نہیں دیا، کتنے سال بل ادا نہیں کیے، تو اسی حساب سے دیکھنا آپ۔ تو کم از کم گناہ کا پتہ تو ہو، گناہ ہے کیا۔ ہم تو چرب زبانیوں سے مزے لے لے کے گناہ کرتے ہیں۔ قرآن فرماتا ہے غیبت جو ہماری محفلوں کا رونق، خصوصاً میں اپنی ماں بہنوں سے عرض کروں گا، بیٹیوں سے، کہ جہاں ساس بیٹھتی ہے بہو کا گلا، بہو بیٹھتی ہے ساس کا گلا، یہ شیرینی محفل ہے، نقل محفل کہتے ہیں اس کو۔ اس سے بچیں۔ شیطان آپ کو آپ کے اعمال ضبط کروانا چاہتا ہے۔ ایک گلا کیا آپ نے کہ فلاں صاحب اس طرح چلتے ہیں، فلاں صاحب اس طرح بولتے ہیں، فلاں صاحب یہ کیے، اس کے یہ کوئی عام بات نہیں ہے، بہت بڑا جرم ہے۔ قرآن فرماتا ہے کہ لوگوں، سورہ حجرات کے اندر، لا یغتب بعضکم بعضا، تم میں سے کسی ایک شخص کو دوسرے کا غیبت کرنے کا حق۔ ذرا میرے بچے بیٹھے، میرے خیال میں آپ ضرور بھیجیں محمد والے محمد کی بارگاہ میں۔ ذرا غیبت کی تعریف کر دوں، غیبت کسے کہتے ہیں؟ غیبت کسی کی پشت پیچھے اس کی اس بات کو بیان کرنا، اگر اس کے جو اس کا عیب ہے، جو اس کا نقص ہے، اگر اس کے سامنے بیان ہوتی تو وہ ناراض ہوتا، اس کو اچھی نہ لگتی، اس کے پشت پیچھے ایسی بات کا کرنا کیا ہے؟ غیبت کہلاتا ہے۔ قرآن فرماتا ہے لا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ، کیا تم پسند کرتے ہو کہ کسی مردہ بھائی کا گوشت کھاؤ؟ تو تم تو کراہت کرتے ہو، پھر غیبت مردہ بھائی کا گوشت کھانا ہے، کیوں کھاتے ہو؟ اسے احترام کرو۔ ہمارے یہاں بڑے نیک لوگ ہیں، نمازی تہجد گزار، جب کسی غیبت کرتے ہیں شیطان کیسے وارد ہوتا ہے، شیطان کس طرح دھوکہ دیتا ہے۔ شیطان وہ کہتے ہیں جناب فلاں صاحب کہہ رہے تھے کہ فلاں صاحب اس طرح ہیں، میں نے نہیں کہا، لوگ اس طرح کہتے ہیں۔ قرآن فرماتا ہے یہ بھی بری بات ہے، یہ غیبت ہے۔ فرق یہ ہے کہ یہ غیبت کیپسول میں بند ہے، وہ غیبت پڑیا میں تھی، آپ نے کھا لی۔ اس کے متعلق قرآن یہ فرماتا ہے ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم، ایسے لوگ جو مومنین کے بارے میں پسند کرتے ہیں کہ بری باتیں ان کے لیے مشہور ہوں، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ ہمیں پتہ ہی نہیں ہم کیا کرتے رہتے ہیں، ہماری محفلیں کیسی ہیں، کیا ہو رہا ہے ہمارے پاس۔ ہماری ماں بہنیں کہتی کوئی بات نہیں، چلو بھائی ساری زندگی ہم نے حجاب کیا، پردہ کیا ہے، اب بیٹے کی شادی ہے، بھائی کی شادی ہے، ساڑی پہن لیں، کمر ننگی کر لیں، بال بنا لیں، جا کر وہاں ٹھیک ٹھاک جیسے انڈیا کی اداکاریں آتی ہیں، کیونکہ لوگ کہیں گے ایڈوانس ہے، پتہ نہیں اس کہتے ہیں سارے ایک دفعہ اللہ معاف کر دے گا نا۔ بھائی ساری زندگی ہم نے اللہ کا مانا، حجاب کا چادر اوڑھ کے گئے، زیارت پر بھی گئے تھے، اگر امام کی بارگاہ میں جائیں، مصلی پر آئیں تو حجاب کامل ہے، اگر کسی جگہ بازار میں جائیں، محفل میں جائیں تو پھر پردہ کم ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ کیا وہاں خدا نہیں ہے؟ عالم در محضر خداست، خدا ہر جگہ پہ ہر وقت تمہیں دیکھ رہا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں جب معمولاً دیہاتوں میں رواج ہے کہ جب مؤذن اذان دیتا نا تو فوراً دوپٹہ ہو کے سر پہ رکھ لیتی ہے۔ اچھا پہلے نامحرم بیٹھے جوان بچے، دوپٹہ سر پہ رکھا نہیں، چادر نہیں ہے، جب بھی کچھ اپنا باپ آیا، چچا آیا، بزرگ محرم آیا، اس کے احترام میں دوپٹہ۔ یہ اسلامی حجاب نہیں ہے۔ اسلام یہ نہیں کہتا کہ تم محرموں سے پردہ کرو، اسلام کہتا ہے نامحرم سے پردہ کرو، نامحرم سے۔ اگر کوئی شخص، ہمارا رواج ہے بعض جگہوں پر نا علاقوں میں یہ رواج ہے کہ اگر کوئی شخص کسی کو ہاتھ نہ دے، بے نظیر مرحومہ گئی تھی عراق، تو صدام اپنے زمانے کا ہٹلر تھا، اس نے ہاتھ ایسا کیا تو بے نظیر نے ہاتھ جمع، اس کا اصول تھے کچھ، وہ ہاتھ نہیں دیتی تھی، تو اس کو بہت زیادہ غصہ چڑھا اس بات کا۔ اب یہ اس کی اپنی مشرقی خواتین کی ایک عادت تھی، لیکن اسلام یہ کہتا ہے، توجہ فرمائیں، اگر کوئی شخص دین یہ کہتا ہے کسی نامحرم کو ہاتھ دے، یعنی مس کرے جسم، یہ کتنی بات ہے، کوئی بڑی بات ہی نہیں۔ لوگ تو یہاں پہ
بڑے بڑے دیندار، بڑی بڑی دیندار خواتین کیا کرتی ہیں؟ وہ جا کر لوگوں سے ہاتھ شیک ہینڈ کرتی ہیں، زور زور سے ہلاتی ہیں، زور زور سے ہلاتی ہیں۔ دین یہ بتاتا ہے، معصوم یہ فرماتے ہیں، پیغمبر کی تعلیمات ہیں میرے بھائیوں میری بہنوں، اگر کوئی شخص ایک مرتبہ کسی نامحرم کو ہاتھ دے تو اس نے اللہ کے عذاب کو یہاں آنے کی دعوت دی ہے۔ پتہ نہیں ہمیں اسلام کا، جو مرضی کرتے رہیں۔ اگر کوئی بیوی اپنے سر کو نامحرموں سے نہیں ڈھانپتی، نہیں چھپاتی، اگر کوئی بیوی اپنے جسم کو نیم اوریاں کرتی ہے، حضور اکرم رحمت للعالمین نبی سرتاج انبیاء محبوب کبریا گھر میں ایک دن رو رہے تھے، گریہ فرما رہے تھے معراج کے بعد، سیدہ طاہرہ نے پوچھا بابا کیوں رو رہے ہیں، کس چیز نے آپ کو رلایا؟ فرمایا فاطمہ جب میں گیا نا تو مجھے بہشت بھی دکھائی گئی معراج پر، جہنم کا نظارہ بھی کرایا گیا، بابا رو کیوں رہے ہیں؟ فاطمہ زہرا میں نے میری امت کی عورتوں کو وہاں عذاب ہو رہا تھا، جہنم کے دروغے، جہنم کے فرشتے جہنم کی آگ سے کوڑے مار رہے تھے۔ کیوں؟ ایک عورت کو بالوں سے باندھا ہوا تھا اور جسم پر کوڑے جہنم کے لگ رہے تھے۔ میں نے پوچھا کیوں؟ کہا یہ اپنے بالوں کو اپنے نامحرموں سے نہیں چھپاتی تھی۔ ایک خاتون کو سینے سے باندھا ہوا تھا، جکڑا ہوا تھا زنجیروں میں جہنم کی، اور اس کو کوڑے مار رہے تھے۔ زہرا میں نے پوچھا رسول اعظم رو رہے ہیں کیا کریں؟ حضور رحمت للعالمین ہیں، یہاں بیٹھے ہوئے، یہاں بیٹھے زمین پہ رو رہے ہیں۔ سیدہ جس کو سینے سے جکڑ کر زنجیروں سے جہنم کے کوڑے مارے جا رہے تھے، جب میں نے پوچھا اس میری امت کی خاتون کو کیوں عذاب کر رہے ہو فرشتوں، تو جواب ملا یہ اپنے جسم کو نامحرموں سے نہیں چھپاتی تھی۔ زندگی اس طرح ہے، مکافات عمل ہے، ہم ایک اشارہ کرتے ہیں، اس کا سوال ہونا ہے۔ کلکم مسئول، ہر شخص جو ہے مسئول ہے۔ انسان کی سماعت، بصارت، دل کی سوچیں، یحول بین المرء وقلب، یہ سب یا تو انسان بیٹھا سوچ رہا ہے، ایک لمحہ سوچتا ہے خدا میں نے کیا کیا، میں نے نمک حرامی کی، پروردگار مجھے بخش دے، تجھ سے وعدہ کرتا ہوں آئندہ یہ کام نہیں کروں گا۔ اگر یہ سوچ رہا ہے تو حدیث فرماتی ہے تفکر ساعۃ افضل من عبادت 70 سنہ، اس کا ایک لمحہ بارگاہ رب العزت میں پلٹنا، توبہ کرنا اللہ کو اتنا اچھا لگتا ہے کہ 70 سال کی عبادت سے افضل ثواب اس کے نامہ اعمال میں۔ معصوم فرماتے ہیں انین المذنبین احب من التسبیح المسبحین، اللہ کی بارگاہ میں سبحان اللہ کہنے والے کی تسبیح، سبحان ربی الاعلی وبحمدہ کہنے والے کی تسبیح سے، یہ آواز، اس آواز سے ایک اور آواز خدا کو اچھی لگتی ہے، وہ کون سی ہے؟ انین المذنبین، جب کوئی گناہ گار بارگاہ رب العزت میں گر گڑاتا ہے، یا رب یا رب یا رب، یہ جو کیفیت ہے انسان کی وہ اللہ کو بہت پسند ہے۔ ہمیں سوچنا چاہیے کہ کہیں شیطان وَيَعِدُهُمْ وَيُمَنِّيهِمْ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا، شیطان انسان کو اس کی آرزوؤں کو لمبا کرتا ہے، دلانی کرتا ہے، اس کو جھوٹے وعدوں میں مبتلا کرتا ہے تاکہ توبہ نہ کر سکے انسان۔ اگر توبہ کر لے، اور پھر یہ جو میں اعمال بتا رہا ہوں نا، میں نے رات بھی عرض کیا ہے کہ اسلام اجتماعی مذہب ہے۔ اسلام انسان کی زندگی کو اسی جہان میں بہشت کی زندگی دیکھنا چاہتا ہے، اور ہم خود لوگ ہیں جو ہم نے اپنی زندگی کو جہنم کا نمونہ بنایا ہوا ہے۔ کیوں؟ خود غرضیاں، ہٹ درمیاں، ضد بازیاں، اچھا میں نیچے آ جاؤں، بیوی آگے چلی جائے گی، اچھا ساس آگے چلی اس کا کہنا مان لوں، اچھا فلاں اس کا، یہ کیا ہے، کیا ہو جائے گا؟ ایک شخص نے ایک امام کی شان میں گستاخی کی، میں لفظ کا ذمہ دار ہوں، جو بات بھی عرض کرتا ہوں سنی بات نہیں کرتا، امام کی شان میں گستاخی کی،
امام اپنے ساتھیوں سمیت اس کے دروازے پہ چلے گئے. دروازے پہ پہنچے، دوپہر کا ٹائم، امام نے اپنی محفل برخاست کی. وہ جب باہر نکلا تو سمجھا کہ امام مجھ سے یہاں انتقام لینے آیا اپنے ساتھیوں سمیت. کہتے ہیں اے فرزند پیغمبر، تمہیں یہ موقع ملا میں تنہا ہوں اس لیے؟ فرمایا نہیں، نہ میں انتقام لیتا ہوں نہ انتقام لینے والوں میں ہوں. میرے اللہ کا یہ مزاج نہیں، ہم الہی لوگ ہیں. میرا اللہ بھی انتقام نہیں لیتا، منتقم ہے، انتقام نہیں، بڑی مہلت دیتا ہے. فرمایا میں اس لیے تیرے دروازے پر آیا ہوں، اگر تو نے واقعاً سچ کہا ہے. امام کی ماں کی گستاخی کی، امام کی ماں کی شان میں گستاخی کی. فرماتے ہیں اگر تو نے واقعاً سچ کہا تو اللہ میری اماں کو بخشے، والدہ کو بخشے، اور اگر تو نے جھوٹ کہا ہے، تہمت لگائی ہے، تو میں تجھے معاف کرنے آیا ہوں. عبدی اتینی اجعلک مثلی، اے میرا بندہ تو میری اطاعت تو کر، میں تجھے اپنا جیسا بنا لوں گا. جس طرح میری کرم، میری کرامتیں، میری بخشش کا سمندر موج زن ہے، تیرا رنگ الہی رنگ ہو جائے گا، پھر تجھ میں ہٹ درمیاں نہیں ہوگی. فرمایا جو شخص قطع رحم کرتا ہے وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا، اور جس گھر میں، جس قبیلے میں، جس مکان میں قاطع رحم رہتا ہے اللہ اس گھر سے اپنی برکتیں اٹھا لیتا ہے. اور قطع رحم انسان کے رزق کو ایک دن ختم کر دے گا، یہ اللہ کا فیصلہ ہے. یہ سب ہر چیز کا عکس العمل ہے، ریئیکشن ہے. لہذا اہم ترین بات جو آج اس مختصر وقت مجھے عرض کرنی ہے، والدین کے حقوق ہے. والدین کے حقوق کو قرآن میں کافی آیات ہیں، کم از کم 2-3 مقام پر جہاں اللہ نے فرمایا لوگوں میری عبادت کرو اور میرے ساتھ شرک نہ کرنا، میرا شریک نہ بنانا، اس کے بعد فوراً بلا فاصلہ فرمایا ہے وبالوالدین احسانا. اب میری عبادت کرو، میرے آگے جھکو، میرے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ. فوراً کیا فرمایا ہے؟ وبالوالدین احسانا. جب ان میں سے ایک والدین میں سے بوڑھا ہو جائے یا دونوں بوڑھے ہو جائیں، فلا تقل لہما اف، ان کو او ہو بھی نہ کہا کر. کبھی کہتا ہے بندہ یرحمہ اللہ، کبھی کہتا ہے او ہو، او ہو. یہ او ہو کہنا بھی جرم ہے والدین کے سامنے. او ہو کہنا بھی جرم ہے. حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اگر اس او ہو سے کوئی کم ترین لفظ ہوتا تو خدا فرماتا وہ نہ کہا کر. کم ترین لفظ کیا تھا؟ او ہو. یہ ہم عام کہہ دیتے نا. فرمایا کوئی شخص اگر اس کے والدین نے اس سے زیادتی کی ہے، وہ غصے کی شکل فقط دیکھتا ہے ان کی طرف، تو اس کی نماز رد کر دی جاتی، نماز قبول. یہ ضرورت نہیں ہے کہ والدین مومن ہیں، کامل ہیں، مسلمان ہیں، چاہے کافر مشرک کیوں نہ ہوں تب بھی احترام واجب ہے، والدین کی شان ہے. لیکن والدین کو بھی چاہیے کہ وہ بھی بچوں کا احترام کریں، کیونکہ میں نے عرض کیا، روز اول سے عرض کر رہا ہوں کہ اسلام عدالت کا مذہب ہے. اسلام میں تمام قوانین عدل کی بنیاد پر ہیں، عدالت کی بنیاد پر ہیں، اور تمام حقوق جو انسانوں پر واجب ہیں وہ طرفینی ہیں. اگر اس کا حق واجب ہے اس پر تو اس کا بھی اسی گردن پر حق. اگر والدین کا حق واجب ہے تو والدین کی گردن پر بھی اولاد کے حقوق ہیں جو کل عرض کروں گا. حقوق ہیں. ایک دن رحمت للعالمین نبی سرتاج انبیاء محمد مصطفیٰ آپ کا گزر ہوا، صاحب ساتھ ہیں مدینہ کی گلی سے، تو وہاں پہ بچے کھیل رہے تھے. آپ نے فرمایا میرے صحابیوں، بچے جمع ہو گئے آپ کو دیکھ کر. بچے بڑی محبت کرتے رسول اللہ سے، عجیب معرفت والے تھے. ایک بچہ، جس طرح ہم اگر کوئی اہم شخصیت آ جائے نا تو انسان سینے پہ ہاتھ رکھتا ہے، جھکتا ہے اس کے لیے، کھڑا ہو جاتا ہے، احترام، ایسا ہے نا. تو ایک بچہ، چھوٹا سا بچہ، لڑکا تھا، وہ تاریخ میں اس کا واقعہ لکھا ہے. یوں ہے نبی رحمت تشریف لاتے ہیں
وہ کھیل رہا تھا، جلدی سے بھاگ کے آگے آپ کا استقبال کرتا ہے، سینے پہ ہاتھ رکھتا ہے، آنکھیں جھکا لیتا ہے. حضور نے فرمایا مجھ سے محبت کرتے ہو؟ عرض کرتا یا نبی اللہ بہت محبت کرتا ہوں آپ سے، عشق کرتا ہوں، پیار کرتا ہوں. فرمایا مجھ سے محبت زیادہ کرتے ہو یا اپنے جسم سے، آنکھوں سے، دل سے؟ کہا آپ سے. کہا مجھ سے زیادہ محبت کرتے ہو یا اپنی ماں باپ سے؟ عرض کرتا یا رسول اللہ آپ سے. سنو، توجہ سنو، یہ بچہ ہے. فرماتے یہ بتا مجھ سے محبت زیادہ کرتا ہے اپنے اللہ سے؟ پیچھے ہٹ گیا. نہیں یا رسول اللہ میں اپنے رب سے زیادہ محبت کرتا ہوں. آپ نے فرمایا میرے صحابیو اس بچے سے درس حاصل کرو، یہ توحید پر ایمان لایا ہے. اصل محبت کا سرچشمہ اللہ کی ذات ہے. الہی حبلی کمال الانقطاع الیک، اے میرا اللہ مجھے سارے جہان سے کاٹ کے اپنا بنا دے. کیا مقصد ہے؟ لا رہبانیت فی الاسلام. اسلام میں ایسا نہیں کہ انسان کو شنشین چلا جائے نا، اسلام کہتا ہے اجتماع میں رہو. دنیا سے کاٹنے کا مقصد یہ ہے کہ دنیا کو میں ذاتاً سے محبت نہ کروں، میں سب سے محبت اس لیے کروں کہ تو نے فرمایا ہوا ہے، تیری وجہ سے سبب تو ہے ہر چیز کا. جب انسان اس طرح محبت کرتا ہے، کیوں ساس کا جھگڑا ہے، کیوں شوہر کا شک ہے، کیوں بیوی کا شک ہے؟ اس لیے کہ قرآن فرماتا ہے النظر الاولی لک بس نظر الثانیہ علیک. اے انسان، اے جوان، ہوشیار ہو جا. اگر کوئی نامحرم جا رہی ہے، بولو ننگے سر ہے، بولو میک اپ کر کے جا رہی ہے، اس کو گھور گھور کے نہ دیکھ. کیوں؟ فرمایا النظر الاولی لک، اچانک تیری نظر پڑ گئی ہے تیرے فائدے میں ہے، بس جلدی سے اٹھا لے. والنظر الثانیہ علیک، اگر دوسری نظر ڈالی تو پھر فرشتے لکھنے شروع کر دیں گے. تو بعض لوگ کیا کرتے ہیں، کہتے ہیں اللہ نے فرمایا نا النظر الاولی لک، ایک نظر اٹھانی نہیں ہے. ایسا نہیں ہے. آپ فرمایا زنا نظر العبد، انسان کی آنکھوں کا زنا نعوذ باللہ، اس کا نامحرم کو دیکھنا ہے. اور یہ چیزیں جو ہیں ان کو توجہ کریں. میں بتاؤں ہر چیز مکافات عمل ہے. فرمایا ما زنا غیور قط، اگر کسی کے پاس مال متاع آ جائے تو شیطان اس کو گمراہ نہ کرے. فرمایا غیرت مند انسان کبھی زنا نہیں کر سکتا. کیوں؟ نعوذ باللہ. اگر کوئی شخص شیطان کے چکر میں آ جائے تو فرمایا مرے گا نہیں مگر اس کی ناموس کے ساتھ یہ کام ہوگا، دیکھ کے جائے گا. یہ سارا سسٹم ہے، نظام ہے الہی. ساس چاہتی ہے کہ چونکہ بہو میرے گھر بن کے آئی ہے، میرے بیٹے کی بیوی ہے تو میری کنیز بنے. ہرگز نہیں. ساس کو ماں بننا چاہیے. اسلام ایثار سکھاتا ہے. اگر آپ کے حقوق واجب بھی ہیں تو تب بھی آپ اپنے حقوق بخش دیں. ان سے محبتیں پیدا ہوتی ہے نا. میں نے رات مثال دی تھی کہ آپ کی بارگاہ میں اگر آپ محبتوں سے پیش آئیں گے تو محبتیں ملیں گی، اگر آپ نفرتوں سے پیش آئیں گے تو محبت کی توقع ہرگز نہ رکھیں. یہ دنیا اس طرح ہے. آپ ایک قدم چلیں، لوگ دو قدم چل کے آئیں گے. لہذا گھر میں ساس کو چاہیے نظارت کرے، مراقبت کرے، لیکن دخالت نہ کرے بہو کی زندگی میں. ظاہر سی بات ہے ان کی شوہر کی ان کی زندگی ہے. اگر وہ ایسے کام کرے گی کہ شوہر بیوی کو ٹائم نہیں ملے گا، اپنے ساتھ بیٹھ کے اپنا دکھ درد بیان نہیں کریں گے تو ساس مجرم ہے. اگر آپ کا احترام کرائے اللہ نے، اس کا یہ معنی نہیں کسی کی زندگی خصوصی مداخلت کریں. اور اگر بیوی چاہتی ہے کہ شوہر ماں باپ کی خدمت نہ کرے، مجرم ہے. ان کو اپنا ماں باپ سمجھو، یہ مہمان ہیں چند دنوں کے. گھر میں ماں باپ کا ہونا اللہ کے صاحبان رحمت میں سے ہے. یہ رحمت کی چھتیں ہیں. ان کا وجود، یہ کوئی کام نہ کریں جن کے والدین نہیں ہیں، ان سے پوچھو. والدین امام دعا مانگتے پروردگارا مجھے توفیق دے کہ میں اپنے والدین کی خدمت کر سکوں. یہ ہمیں سکھاتے ہیں سب کچھ. بس عزیزو، یہ تمام چیزیں جو ہیں جڑی ہوئی ہیں. اپنے حقوق، اپنے حالات پہ ہم کنٹرول. رمضان مبارک کا منع کیا ہے؟ خدا کو میرے پانی نہ پینے سے 16-17 گھنٹے کو فرق، بھوکا رہنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا. خدا میں کھاؤں نہ کھاؤں، خدا کا اناج ختم ہو جائے گا، خدا کا پانی ختم ہو جائے گا. نہیں نہیں، یہ ٹریننگ سینٹر ہے رمضان مبارک.
انسان کو ٹریننگ دی جا رہی ہے کہ پہلے تیری بریک فیل تھی، اب ذرا اپنی بریکوں کو رینیو کرا لے. پہلے جو مرضی گناہ آتا تھا تو بغیر خطر کے کود جاتا تھا، اب ایسا نہیں کرنا. اب پانی رکھا ہے، انسان پیاسا ہے، میز پہ کھانا سجا ہوا ہے، بھوکا ہے، کھاتا نہیں، کچھ دیکھ بھی نہیں رہا. خدا فرماتا ہے ملائکہ دیکھو میرے بندے کو، بھوکا ہے، پیاسا ہے، میری رضا کے حصول کے لیے نہیں کھاتا، گواہ رہنا میں نے اس کو بخش دیا ہے. یا رسول اللہ، یا یا اللہم صلی علی محمد. اس لیے فرمایا کہ رمضان میرا مہینہ ہے، الصوم لی وانا اجزی بہ. روزہ میرے، نماز خدا کے لیے نہیں، مگر نماز خدا کے لیے، زکوٰۃ خدا کے لیے، خمس حج خدا کے لیے نہیں فرمایا میرے لیے، فرمایا الصوم لی، روزہ میری عبادت ہے اور میں خود اس کی جزا دوں گا. بھائی کسی کو اگر کہا جائے کہ جو اس کا اختیار ہوتا ہے اس کے مطابق دیتا نا، وہ کسی کو تقسیم کرے گا مال نا. اب اللہ کا اختیار کتنا ہے جس کی کوئی حد نہیں ہے، لا حد ولا محدود، اس کو محدود. خدا جس کو جب اجر دے گا تو اس روزے کی عبادت. بس روزہ انسان کی ٹریننگ کا مرکز ہے کہ پہلے میں آزاد تھا، میں کسی بندھن میں بندھا ہوا نہیں تھا، اب میں اللہ کے آئین اسلام کے سائے میں آ رہا ہوں. آج کے بعد میرا ہاتھ چلے گا، قدم ہلیں گے تو رب کی مرضی کے حصول کے لیے، اگر قدم رکیں گے تو خدا کی مرضی کے حصول کے لیے. خواتین باعظمت خواتین ہیں، تاریخ اسلام میرے بھائیوں پر ہے. اور یہ بات انگریزوں نے لکھی ہے لیکن مسلمان سکالر بھی لکھتے ہیں کہ ہم نے بھی جب غور کیا، مطالعہ کیا ہے تو ہر کامیاب انسان کی کامیابی میں کسی خاتون کا کردار ہے. میں نے پڑھا ہے کہ انگریزوں کا مقولہ بھی تھا. مسلمان بہت بڑے مصنف، بڑے بڑے دانشمند لکھتے ہیں کہ ہم نے تحقیق کی ہے کہ ہر کامیاب کی انسان کی کامیابی میں کسی نہ کسی خاتون کا عمل دخل ہے. اگر بیوی چاہے شوہر کے لیے گھر کو بہشت بنا سکتے ہیں، اگر ماں چاہے بیٹے بہو کے لیے گھر کو بہشت. فقط اتنا ہے کہ تھوڑی سی انا کو کم کرنا ہے. کبھی کسی کو شوگر ہو جائے نا تو پھر وہ کہتے ہیں یار شوگر لیس، تو اگر اس کو کولڈ ڈرنک تھوڑا سا کہتے ہیں آدھا ڈالو، آدھا پانی ڈال دیتا ہوں. تو یہی کر رہے انسان. کتنی انا کی پیروی کریں گے ہم لوگ، کتنی ہوائے نفس کی پیروی کریں گے. ایک دو قدم پیچھے ہٹ جائے نا اللہ کی رضا کے لیے. اگر انسان اللہ کی رضا کے لیے کسی گناہ سے ہٹتا ہے نا تو خدا اس کو اپنا بندہ بنا لیتا ہے. خدا فرماتا ہے تو نے میری مرضی خریدی ہے، اب تو میری رضا کا خریدار ہے، اب تو جو چاہتا ہے میں تمہیں عطا کروں گا. ہمیں تھوڑا سا معاملہ کر رہے خدا سے، ایمان اور یقین محکم ہونا چاہیے. آپ دیکھیں نا حضرت عیسیٰ کی زندگی میں جناب مریم کا بڑا کردار ہے. حضرت موسیٰ کو بچانے والی 3 عورتیں ہیں. کتنی عورتیں؟ 3. کون کون سی؟ ایک ماں ہے جس نے جھولے میں ڈال کے دریا کے، یہ ماں ہے. ماں کا اپنے بیٹے کو، یہ جو آج کل خودکشیاں ہو رہی ہیں نا یہ تو انانیت کا نتیجہ ہے، ہوائے نفس کا نتیجہ. لیکن ماں اپنے جگر گوشے کو اللہ کی رضا کے لیے دریا کی موجوں کے، سمندر دریا کی موجوں کے حوالے کر رہی ہے. ایک ماں ہے جو فرعون کی شر سے بچا رہی ہے. ایک بہن ہے جو فرعون کے دربار میں کہہ رہی ہے تمہیں اس کی دودھ پلانے والی نہیں چاہیے. ایک فرعون کی اپنی بیوی ہے جو موسیٰ کی محافظ بن رہی ہے. اللہ چاہے تو اپنے دوست کو اپنے بدترین دشمن کی بیوی سے بچوا سکتا ہے. 3 عورتوں کا کردار ہے. اور ہاں میرا وقت ختم ہونے والا ہے. اگر ہم دیکھتے ہیں حضور اکرم کی زندگی میں اسلام کے پنپنے میں، اسلام کی شجر کی آبیاری میں اگر کردار ہے تو ام المومنین خدیجہ الکبریٰ کا ہے. کافی لوگ غنی بنتے رہے. میں آج قادری صاحب کتاب پڑھ رہا تھا، بڑا اچھا ماشاءاللہ لکھا ہے، اللہ نے جزا خیر دے. تو کافی لوگ غنی بنے ہیں
لیکن مال خدیجہ کا تھا، مال خدیجہ کا تھا۔ تو اگر ہم دیکھتے ہیں امیر المومنین کی زندگی، فرماتے ہیں لوگوں یہ جو 25 سال گزرے ہیں نا میرے اوپر، پیغمبر کی رحلت کے بعد، وصال کے بعد 25 سال، اتنا سمجھ لو کبھی بھی معصوم مبالغہ آرائی سے کام نہیں لیتا۔ کیوں؟ اس لیے جس طرح تہمت پتہ کیا ہے؟ کسی کی پشت کے پیچھے اس کا عیب نکالنا کہ جو اس میں نہیں ہے، اسے تہمت کہتے ہیں۔ تہمت دو چیزوں کا مجموعہ ہے، ایک جھوٹ اور ایک غیبت کا۔ جھوٹ گناہوں کی چابی ہے، کنجی ہے، اور غیبت بتایا نا کہ مردار بھائی کا۔ تہمت وہ ہے کہ جب انسان معاشر کے میدان میں خدا نہ خواستہ کوئی تہمت کرے گا، جب معشور ہوگا تو خون اور پیپ میں لت پت آئے گا، ایک تہمت کرے گا۔ تو بزرگواروں، جناب امیر المومنین کبھی مبالغہ آرائی سے کام نہیں لے سکتے، کیونکہ معصوم ہیں۔ مبالغے کا اندر جھوٹ اور سچ کا امتزاج ہوتا ہے۔ آپ نے کہا حیثیت گھر میں یہاں پہ ماشاء اللہ سینکڑوں لوگ، ہزاروں لوگ آئے تھے۔ اب آپ نے اچھی بات کی، عرف کے مطابق قابل برداشت ہے، یعنی کافی لوگ آئے تھے، مگر شریعت میں گناہ کیا آپ نے، مبالغہ یعنی جھوٹ۔ معصوم کبھی گناہ نہیں کرتا۔ فرماتے ہیں اگر میری مظلومیت کا ملاحظہ کرنا ہے، اتنا جان لو، ناجر اللاغہ میں خود اپنا نوحہ سناتے ہیں، لوگوں اتنا جان لو اگر کسی شخص کی آنکھ میں کبھی مٹی پڑتی ہے نا تو کتنی تکلیف ہوتی ہے اس کو، ایک ذرہ آ جاتا ہے مٹی کا، جب تک وہ آنکھ سے باہر نہیں جاتا اس کو چین۔ مولا فرماتے ہیں میری اگر مصیبت کو، میری مظلومیت کو دیکھنا ہے تو گویا میری آنکھ میں کانٹا چبو دیا گیا تھا، اور میں نے اس مصیبت پر 25 سال صبر کیا ہے تاکہ اسلام کے درخت کی آبیاری ہو سکے۔ فرمایا اگر کسی کے حلق میں لقمہ پھنس جائے تو اس کو کتنی تکلیف ہوتی ہے؟ فرمایا میرے حلق میں لقمہ نہیں پھنسا ہوا تھا، میرے حلق میں ہڈی پھنسی ہوئی تھی، اور میں نے 25 سال اسلام کی بقا کے لیے صبر کیا۔ اس صبر میں جو ڈھارس تھی علی ابن ابی طالب، اس کا نام ہے فاطمہ الزہرا۔ خود فرماتے ہیں اے زہرا تیرے جانے کے بعد اب میری غم گساری کون کرے گا، میری ڈھارس کون بنے گا؟ خود فرماتے ہیں۔ قبر سیدہ پہ آ کے کہتے ہیں میرا اللہ میں تیری کنیز رسول زادی سیدہ سے راضی ہوں، تو خود گواہ رہنا۔ عورت کا کردار ہے، لیکن ہم واقعہ کربلا میں دیکھتے ہیں ایک بہن کا بھائی کے ساتھ عجیب رشتہ ہے۔ بھائی کا نام ہے حسین، بہن کا نام ہے زینب۔ زینب اگر نہ ہوتی تو شاید کربلا کی قربانیاں اس طرح زندہ نہ ہوتی، پیغام اس طرح نہ پہنچتا۔ اس شام کو جس کو امیر المومنین 6 مہینے تک لڑ کے کافی ساتھیوں کو شہید کروا کے فتح نہ کر سکے، ظاہراً علی کی بیٹی نے اپنے خطبے سے فتح کر لیا۔ کون ہے حسین، کون ہے زینب؟ عجیب محبت ہے۔ بس ایک مثال پیش کرتا ہوں کہ جب بی بی کا نکاح ہونے لگا نا، عقد ہونے لگا، امیر المومنین نے پوچھا بیٹی تیری شرائط؟ کہا بابا عبداللہ سے میں ایک شرط ہے میری، جب بھی میں حسین کی زیارت کو مجھے کبھی نہیں روکے گا۔ یہ بی بی نے نکاح میں شرط کی ہے، عقد میں شرط ہے، جب حسین سفر پہ جائے گا تو مجھے نہیں روکے گا، اگر یہ بات اس کو منظور ہے تو میں شادی کرتی ہوں، ورنہ میں شادی۔ یہ ہے زینب کی محبت۔ اور ایک مثال دیتا ہوں حسین کی محبت سے۔ آپ کے مولا غریب نینوا شہید کربلا گھر میں قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، ہم سمجھیں بلا تشبیہ، یہ دروازہ ہے، یہاں پہ امام پشت کر کے بیٹھے ہیں، قبلہ رخ، بی بی داخل ہوئی ہے، پیچھے بی بی کھڑی ہو گئی کچھ دیر کے لیے، امام قرآن کی تلاوت میں محو ہیں۔ ایک مرتبہ دھوپ آ رہی تھی، سایہ بی بی کا، امام نے سایہ دیکھا، سایہ زینب کا ہے، زینب کھڑی ہوئی ہے، امام خود نہیں کھڑے ہوئے، قرآن کو ساتھ لے کھڑے ہو گئے۔
زینب کے احترام کے لیے. بھیا حسین قرآن فرماتے ہیں اس قرآن کو زینب تو نے بچانا ہے. کون ہے زینب؟ خدا آپ کے جوانوں کی جوانیاں سلامت رکھے. اگر زہر کل نفس ذائقۃ الموت، خدا نہ خواستہ میرے بھائیوں میری بہنوں کسی گھر میں موت ہو جائے نا، اور وہ کڑیل جوان کی ماں مر جاتی ہے، باپ کی کمر ٹوٹ جاتی ہے، بھائی کی کمر ٹوٹ جاتی ہے، سارے رشتہ دار غم میں نڈھال ہوتے ہیں تسلی دینے والے. کیا ایک دن 2 دن 40 دن سالوں تک اس گھر سے غم نہیں جاتا؟ کیونکہ جوان مر گیا ہے. جب سے علی اکبر چلا ہے جوانی مر گئی. زینب کے گھر میں ایک علی اکبر نہیں گیا ہے. کون ہے علی اکبر؟ جس کے جنازے پر زہرا کا لال بڑی مشکل سے پہنچا ہے. پدر بر لاش پسر، بازو بے بازو زانو بے زانو، جس طرح سال کا بچہ کونوں کے بل چلتا ہے نا. حسین ہے بوڑھا، امامے کے پیچھے گردن میں آواز دے رہے ہو میرا شبیہ پیغمبر بیٹا، اور میرا علی اکبر بیٹا، جب سے تو نے زین چھوڑی ہے میری آنکھوں کا نور مجھے میرا ساتھ نہیں دے رہا. اونچا بول، کہاں ڈیرے لگائے ہوئے ہیں؟ جب آتے ہیں نا تو امام نے نوحہ پڑھا ہے، عجیب نوحہ ہے. فرماتے ہیں میرا شبیہ پیغمبر ہو میرا کڑیل جوان. دیکھا کیا منظر ہے، علی اکبر زمین کربلا پہ ایڑیاں رگڑ رہے تھے، آخری سانس لے رہے تھے، جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہو چکے ہیں. رو کے مولا فرماتے ہیں یا بنیا الگ دنیا بعد عقل افا، میرا بیٹا اپنے انصاف سے بتا، اب تیرے جانے کے بعد حسین اس دنیا میں کس لیے زندہ رہے گا؟ خاک ہو اس دنیا پر تیرے بغیر، اور میرا شبیہ پیغمبر بیٹا. ہاں علی اکبر گئے، عباس کے بازو قلم ہوئے. 72 جنازہ، مختصر کروں، زینب کے گھر میں 72 جنازہ رکھا ہے. مسلمانوں آپ کے دستور ہے نا کہ اگر کوئی ہم مذہب نہ ہو، ہم قوم نہ ہو، ہم مسلک قبیلہ نہ ہو، اگر کسی ہمسائے کے گھر میں کڑیل جوان کی موت ہو جائے نا تو لوگ اپنے گھر میں شادی بھی ہو رہے تو اس کو بھی منسوخ کر دیتے ہیں اس کے احترام میں. کیا نبی کا حق اس امت پر اتنا بھی نہ تھا؟ کچھ احترام کر لیتے نا. شادیاں بجائے رہے ہیں، فتح کے جشن منائے جا رہے ہیں. زینب سن رہی ہے، کہیں عباس کے بازو پڑے ہیں، کہیں اکبر کا جگر پڑا ہے. ذرا زینب کو پہچانے کون سی بعظمت بی بی ہے. عزادارو اسے زینب کہتے ہیں. 72 جنازہ پڑا ہے، بچے پیاس سے بلک رہے ہیں، بیویوں کے جوان بیٹے چلے گئے ہیں، سرتاج کے اعضاء بکھرے ہوئے ہیں. آپ کے امام زمانہ فرماتے ہیں السلام علی الاعضاء المقطعات، میرا سلام ہو کربلا کے شہداء کے پاک کٹے ہوئے اعضاء پر، میرا سلام ہو شہداء کے پاک بہتے ہوئے خون پر کربلا کے اندر. وہاں پہ بیویاں سہمی ہوئی تھی. رات کو ایک آواز آئی لوٹو تبرکات علی و بطول کو. عزادار و خیام کو آگ لگا دی. زینب صبر کر رہی ہے. کون ہے زینب؟ شرم و حیا کی ملکہ ہے. جب آئیے نا مقتلگاہ میں بھائی کے لاشے کے قریب، مجھے نہیں پتا، راوی کہتا ہے میں نے دیکھا جس طرح غازی عباس نے زین کو چھوڑا تھا نا بغیر بازو کے، شاید بی بی جب آئی ہے نا تو بی بی نے اتنا انتظار نہیں کیا کہ اونٹ بٹھایا جائے گا. کھڑے ہوئے اونٹ سے بی بی جس طرح اونچی جگہ سے پانی نیچے آتا ہے نا، راوی کہتا ہے اس طرح زینب علیہ نے اپنے آپ گرا دیا. اب جب آئی ہے نا سر ننگا ہے، بدماشوں کا مجمع ہے، قاتلوں کا مجمع ہے، زہرا کی بیٹی ہے جس کا ماں کا جنازہ رات کی تاریکی میں اٹھا تھا. باپ زندگی میں ترستا گیا، دل میں حسرت لے کے گیا. زینب کبھی تو میرے سامنے آ کے مجھ سے کچھ کہتی، کبھی تو مجھ سے کچھ سوال کرتی. باپ حسرت لیتا گیا. بدماشوں کے مجمع میں شمر بھی کھڑا ہے، عمر ابن سعد بھی کھڑا ہے، اور ملا بھی کھڑا ہوا ہے، علی اکبر کا قاتل بھی ہے، عباس کا قاتل بھی ہے. وہاں پہ زینب نے کیا کیا؟ بھائی کے جنازے پر زینب عالیہ نے ہاتھ بلند کیے. ربنا تقبل منا ھذا القربان، اے ہمارے معبود
ہماری ان قربانی کو اپنی بارگاہ میں قبول کر لے. اسے کہتے ہیں زینب. زینب ہے کربلا کی شیر دل خاتون. سنو گے جب آخری وقت ہے نا مولا کا, آپ کے امام نے ایک نوحہ پڑھا ہے, فرماتے ہیں حل من ناصر ینصرنا حل من معین یعیننا. ترجمہ کر رہا ہوں, لوگوں ہے کوئی شخص جو میری مدد کرے, ہے کوئی جو میری بہنوں کے چادر کی حفاظت کرے, میرے خیام کی حفاظت کرے. اے میرا امام, اے میرا مظلوم آقا, اے میرا غریب مولا, اے فرزند زہرا, گویا یہ تیری مظلومیت کی آواز 1400 سال پہلے نہ تھی, آج بھی گویا اس فضا کے اندر زہرا کے مظلوم بیٹے کی آواز آ رہی ہے. اس وقت حرم زینبیہ کے اندر دشمنان حسین حملہ کر رہے ہیں, جیسے کربلا کے میدان میں خیام کے نزدیک آ رہے تھے. امام حسین نے لوگوں سے سوال کیا, ہے کوئی جو میری مدد کرے, ہے کوئی جو میری مدد کرے, میری بہنوں کی چادر کی, میری بہنوں کے خیمے کی, میری بہنوں کے پردے کی. سنو گے آخری جملہ, میرا ٹائم ختم ہو گیا ہے. اجرکم اللہ, بڑا گریہ کر لیا ہے, پتہ نہیں آئندہ سال کون زندہ ہو. جی بھر کے آج زہرا مرضیہ آزادار ہے, آج وقت کا امام آزادار ہے. فرصت دیجیے امام کی بارگاہ میں, آزادار ہو. جب امام چلے نا مقتل گاہ کی جانب, آخری جملے آپ سے دعا لیتا ہوں, جب چلے ہیں نا تو چلے ذوالجناح پہ سوار ہو کے. زینب عالیہ نے در خیام پہ آواز دی, محلن محلا یبن الزہرا, اے فرزند زہرا اگر تو نے جانا ہی ہے نا تو آہستہ چل, آہستہ چل, میں جی بھر کے تیرا نظارہ کر سکوں. ایک مرتبہ تو واپس آ جا, اپنے چہرے کی زیارت کرا, امام واپس آئے. دوسری مرتبہ چلے, پھر زینب کی رونے کی آواز آئی, چیخے مار کے کربلا کے صحرا میں کہتے فرزند مصطفیٰ, اے فرزند مصطفیٰ, ایک دفعہ اپنے چہرے کی زیارت کروا. حسین واپس پلٹے, حسین واپس پلٹے, لیکن ایک جملہ کہا, زینب اب مجھے نہیں بلانا, اب مجھے نہ بلانا, میرا دشمن بڑا کمینہ ہے, میرا دشمن بڑا پست ہے. تو نے سنا نہیں, میرے کانوں میں آواز آ رہی ہے, میرے قاتل علی اکبر کے قاتل, عباس کے قاتل یہ بلند آواز سے کہہ رہے ہیں, حسین اب بہنوں کا سہارا نہ لے, میدان میں کیوں نہیں آتا. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. زینب اب مجھے نہیں روکنا, خدا را للہ اب مجھے نہیں روکنا. جب چلے نا میدان میں تیسری مرتبہ, اب زینب بھی حسین سے پیار کرتی ہے, حسین بھی زینب سے پیار کرتا ہے. ایک مرتبہ جاتے ہوئے حسین کے دل میں آیا, یہ زینب تو میرے بغیر مر گئی ہوگی نا. اپنی ذوالجناح کی زیر پہ مڑ کے دیکھا, دیکھو زینب کا حال کیا ہے. دیکھا زینب نے بلایا نہیں, حکم امام تھا, مگر در خیمہ پر غش کر کے زینب گری ہوئی ہے. حسین واپس پلٹے, حسین واپس پلٹے, ذوالجناح کی زین کو چھوڑا, زین کربلا پر بیٹھے, اور ایک مرتبہ زینب عالیہ کے سر کو اپنے زانوں پر رکھا, رو کے مظلوم کربلا نے دعا کے ہاتھ بلند کیے, میرا اللہ میں نے اس کام کے لیے بڑا سرمایہ خرچ کیا ہے, اس میں عباس کے بازو بھی دیے, علی اکبر کا بھی جگر بھی دیا ہے, اپنے ہاتھوں پہ اپنے ننھے علی اصغر کو قربان کیا ہے. میرا اللہ میرا مشن بڑا عظیم ہے, میرا سجاد بیمار ہے, آگے شام کا بازار ہے. اے میرا اللہ میرے زینب کے دل